سینئر صحافی عرفان صدیقی کا تجزیہ، یہ منصف کب کٹہرے میں آئیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو مصلوب ہوئے 4 دہائیوں سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن نواز شریف اور پاناما کی داستان واردات جاریہ کی طرح اب بھی چل رہی ہے۔ گواہیاں ہیں کہ تھمنے میں نہیں آ رہی۔ پاناما کا فیصلہ فرد جرم کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اسے تحریر کرنے والا گروہ منصفان کٹہرے میں کھڑا ہے، جس کے سرخیل جسٹس ریٹائرڈ آصف سعید کھوسا تھے۔ معروف قانون دان حامد خان نے ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی سیاست میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے، اس لیے وہ زیادہ آگے نہ بڑھے، لیکن ان کے جانے کے بعد عدالت کا ماحول بدل گیا۔ نواز شریف کے خلاف پاناما کا فیصلہ عدالتی فیصلے سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس انکشاف کی فضیلت صرف اس قدر ہے کہ زبان غیر کے ذریعے سامنے آیا۔ البتہ سہیل وڑائچ نے پی ٹی آئی کے کسی اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے واقعی ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ اس عہدیدار نے بتایا کہ ہمارے پاس تو الزامات اور اخباری پلندوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، ہمیں تو پورا کیس خود جسٹس آصف سعید کھوسا نے تیار کر کے دیا۔ 7 برس قبل ارشد شریف مرحوم کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ تو مایوس ہو چکے تھے، لیکن جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا، سڑکوں پر کیا کر رہے ہو، ہمارے پاس آؤ۔ اس کی تصدیق مزید پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے بھی کی۔ اگست 2016 میں جماعت اسلامی نے نواز شریف کے خلاف کارروائی کے لیے پہلی پٹیشن دائر کی، تب جسٹس انور ظہیر جمالی چیف جسٹس تھے۔ 3 دن بعد 5 بڑے اعتراضات لگا کر اسے ناکارہ، فضول، کھوکھلی، لایعنی، غیر سنجیدہ اور اوچھی قرار دے کر واپس لوٹا دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد تحریک انصاف کی پٹیشن کا بھی یہی حشر ہوا۔ خان صاحب مایوس ہو گئے۔ نواز شریف کو سیاست بدر کرنے کی عسکری منصوبہ سازی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ہاتھ میں تھی۔ سپریم کورٹ میں اس کار عظیم کے لیے جسٹس کھوسا کا انتخاب کیا گیا۔ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ آنے کی پیشکش کے فوراً بعد فضول، ناکارہ اور لا یعنی پٹیشن مقدس و معتبر ٹھہری۔ ناپاک ٹھہرائی جانے والی پٹیشن کو غسل طہارت دینے والوں میں جسٹس کھوسا پیش تھے۔ انور ظہیر جمالی اس لا یعنی پٹیشن کو کڑی حدود کے اندر رکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ دسمبر میں ریٹائر ہو گئے۔ ثاقب نثار نے جسٹس سعید کھوسا کے سربراہی میں نیا بینچ تشکیل دے دیا۔ ادھر راحیل شریف ریٹائر ہو گئے اور نومبر کے اواخر میں فوج کی کمان جنرل قمر جاوید باجوہ نے سنبھال لی۔ ایک طرف جنرل باجوہ اور فیض حمید ادارہ جاتی فیصلے کو آگے بڑھا رہے تھے، دوسری طرف ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسا اس کے پاسبان بن گئے۔ جس طرح جنرل باجوہ نے نواز شریف سے نجات کا مشن جنرل فیض حمید کو سونپ دیا، اسی طرح ثاقب نثار نے پاناما کے حوالے سے سارے اختیارات آصف سعید کھوسا کے حوالے کر دیے۔ کھوسا کی سربراہی میں بینچ بنتے ہی ایک دن چیف جسٹس ثاقب نثار نے رجسٹرار ارباب محمد عارف کو اپنے چیمبر میں طلب کیا۔ رجسٹرار پہنچے تو دیکھا کہ جسٹس کھوسا بھی تشریف فرما تھے۔ ثاقب نثار نے تلقین کے لہجے میں حکم جاری کیا، آج کے بعد پاناما کیس کے تمام معاملات جسٹس کھوسا دیکھیں گے، چاہے وہ عمومی انتظامی نوعیت کے ہوں۔ اپنے اپنے مختار کل سے مختار نامہ لینے کے بعد فیض حمید اور آصف سعید کھوسا بے مہار ہو گئے۔ انور ظہیر جمالی کی رخصتی، ثاقب نثار کا عطا کردہ مختار نامہ، 5 رکنی بینچ کی سربراہی اور فیض حمید کی پشت پناہی کے بعد کھوسا صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ قانون و انصاف پر یقین رکھنے والے جج کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اپنا آئینی حلف ہوتا ہے، جو لازم قرار دیتا ہے کہ فیصلے بلا رغبت و عناد کروں۔ لیکن پاناما کے حوالے سے جسٹس کھوسا کے فیصلے کے ایک ایک لفظ سے بغض و عناد کا تعفن اٹھ رہا ہے۔ جے آئی ٹی کے لیے ہیرے بھی کھوسا نے چنے۔ انصار عباسی کی اسٹوری آنے پر جب وزیر اعظم نواز شریف کے سیکرٹری فواد حسن فواد نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار ارباب محمد عارف کو فون کر کے حقیقت جاننا چاہی تو رجسٹرار نے بتایا، مجھے جسٹس آصف سعید کھوسا نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ واٹس ایپ کالز کی بے چہرہ کہانی صرف مطلوب ہیرو کی تلاش تک محدود نہیں، سیکیورٹی ایکسچینج کمپنی کے سربراہ ظفر حجازی اور ان کے صاحبزادے پر کیا گزری، وہ اناد میں لت پت منصفوں کی خوئے انتقام کا شاہکار ہے۔ 5 رکنی بینچ کے سربراہ کی حیثیت سے جسٹس کھوسا نے خاصے جتن کیے کہ کسی تحقیق و تفتیش کا دفتر کھولے اور کسی الزام کا کھوج لگائے بغیر ہی نواز شریف کو فارغ کر دیا جائے۔ جسٹس گلزار راضی ہو گئے۔ باقی 3 کا خیال تھا کہ اس طرح کی اریاں، ڈٹائی اور رسوائی بھی تھوڑی سی حیا مانگتی ہے۔ جسٹس کھوسا کا اناد کسی حیا کا متقاضی نہ تھا۔ 20 اپریل 2017 کو 5 رکنی بینچ فیصلہ سنانے بیٹھا تو روایت کے مطابق 3 ارکان کا اکثریتی فیصلہ پڑھنے کی بجائے مرکزی کرسی پر بیٹھ کر جسٹس کھوسا نے اپنا اختلافی نوٹ پڑھنا شروع کر دیا، جس کا آغاز امریکی مصنف میریو پوزو کے معروف ناول دا گاڈ فادر کے ایک اقتباس سے ہوتا ہے۔ یہ اقتباس بطور خود بغض و عناد کی ایک افسوسناک کہانی بیان کر رہا ہے۔ قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ آصف سعید کھوسا کا اختلافی نوٹ کسی بھی پیمانے سے عدالتی فیصلہ نہیں لگتا۔ یہ ایسے شخص کا تحریر کردہ جواب مضمون یعنی ایسے ہے
جو انگریزی ادب پر عبور کا تاثر دینا چاہتا ہے۔ جب کوئی جج اپنی روشن ضمیری کے تحت آئین، قانون، اپنے حلف اور اپنے ضابطہ اخلاق کے مطابق ایک فیصلہ لکھ دیتا ہے تو وہ اس کے نتائج سے بے نیاز ہو کر معاملہ اللہ اور عوام کی عدالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جب فیصلے کی بنیاد کدورت، بغض اور اناد پر ہو تو جج کا لبادہ پہنے شخص اپنے ہدف کا تعاقب جاری رکھتا ہے۔ 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ دیا تو آصف سعید کھوسہ انگاروں پر لوٹنے لگے۔ فیصلہ تو نہ پلٹا لیکن عدالت کو کھری کھری سنائیں اور ضمانت کے لیے اتنی کڑی شرائط عائد کر دیں کہ وہ ممکن ہی نہ رہی۔ اسی طرح جب احتساب عدالت کے جج ارشد کی ویڈیو آڈیو کیسٹیں سامنے آئیں تو انہیں بطور شہادت قبول کرنے کے امکانات ہی معدوم کر دیے۔ پاناما فیصلے جیسی دستاویزی ملامت کو عدالتی فیصلوں کی کتاب کا حصہ بنانے والے ہر تارے اوبا اور بندے قبا سے انصاف کشی کی عفونت اٹھ رہی ہے۔ 2080 آرٹیکلز اور ہزاروں ذیلی شکوں پر مشتمل آئین پاکستان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یہ خود آئین کی تشریح اور تعبیر کرنے والے ہیں، اور بات نہ بنے تو مرضی کا آئین بھی خود لکھ لیتے ہیں۔